سوال ہیں۔ سوال تو انشاءاللہ روزانہ ہی ہوں گے، بتائیں کیا ہیں آج؟ ایک سوال ہے جو روا سے ایک دوست نے بھجوایا ہے، کہتے ہیں قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جی اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین کو کافر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وعدہ قیامت تک محیط ہے۔ ٹھیک اب اگر وہ دنیا میں آئے تو شریعت موسوی کی تمام دنیا میں اشاعت کریں گے، جی تو اس صورت میں نہ قرآن کریم شریعت کاملہ رہے گا جی اور نہ ہی رسول پاک آخری نبی ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی برائے کرم آپ اس پر مجلس عرفان میں روشنی ڈالیں۔ یہ سوال جو ہے یہ کچھ الجھایا گیا ہے، ہمیں کسی ایسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جو الجھا کر منطقی انداز میں پیش کی جائے، سیدھی سادھی صاف بات ہونی چاہیے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ یہ بھی تو مانتے ہیں کہ امت محمدیہ میں اتریں گے، امت محمدیہ کے ایک فرد بن کر امت محمدیہ میں ہی ایک امام کی حیثیت سے وہ دنیا کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اس لیے ان پر حجت تمام کرنے کی خاطر اس دلیل کو ٹیڑے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ صرف اتنی بات اگر وہ کرتے تو درست تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں اور کسی کے نہیں۔ اور اس صورت میں اگر وہی ہیں جو دوبارہ آئیں گے تو قرآن کی آیت تو قائم رہے گی، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ وہ یہ سوال اٹھا سکتے تھے جائز طور پر کہ امت محمدیہ میں سے کوئی اٹھ کر آگے سے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ آپ کو تو قرآن فرما رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، اسرائیل کی طرف جائیے اور وہاں نبوت کریں، امت محمدیہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ اور قرآن کریم کی اس آیت کے ہوتے ہوئے آپ کو امت محمدیہ کی رہنمائی کرنے کا یا اس کی امامت کرانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک سوال تھا جو واقعتاً اٹھ سکتا تھا، مگر امر واقعہ یہی ہے کہ جو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کا دوبارہ اترنا تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جب وہ آئیں گے تو مسلمان ہو کر آئیں گے، اور اس حیثیت سے اس آیت کی موجودگی کا کوئی جواب دیں یا نہ دیں ان کے عقیدے میں تضاد نہیں ہے۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا تعلق ہے، غیر احمدی علماء اپنی تائید میں یہ ایک توجیہ پیش کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں جب آئیں گے تو نبوت ان کو پہلے سے عطا کی ہوئی ہوگی، یعنی اپنی پہلی نبوت کو لے کر ہی آئیں گے، نئی نبوت نہیں اترے گی، نیا نبی اترے گا، یعنی پرانا نبی دوبارہ اتر آئے گا۔ اس لیے آیت خاتم النبیین کے یہ مضمون منافی نہیں ہے ان کے نزدیک، کیونکہ آیت خاتم النبیین کا وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ نبیوں کو ان معنوں میں ختم کیا کہ اب نیا نبی کوئی نہیں بنایا جائے گا، اس توجیہ میں وہ پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ توجیہ پیش کرتے ہو اور اس کی کوئی دلیل دیتے کہ یہ توجیہ درست نہیں ہے تو یہ درست بات ہوتی، قابل قبول بات ہوتی۔ اس ضمن میں اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ خاتم النبیین کے یہ معنی کہ نئی نبوت امت محمدیہ میں کسی کو عطا نہیں ہوگی اور پرانی نبوتوں سے کام لیا جائے گا، یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھا کر بیان کرنے والی بات نہیں، بلکہ اس شان پر حرف رکھنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ علماء یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ نبی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اصل بنیادی بات، نبی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم ہونے کے باوجود ضرورت نبوت منقطع نہیں ہوئی، نبی منقطع ہو گئے، یعنی بیماری تو رہے گی
نئے شافی پیدا نہیں ہو سکتے، نئے اطباء نہیں پیدا ہو سکتے، بیماریوں کو کھلی چھٹی ہے، وہ بے شک پیدا ہوتی رہیں۔ تو اصل شان جو ہے خاتم النبیین کی ان معنوں میں کہ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، در حقیقت اس بات میں تھی، اگر تھی تو اس بات میں ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نبوت بغیر کسی انقطاع کے اپنے فیض کو قیامت تک اس طرح پہنچاتی رہے گی کہ کسی نبی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اگر ایسا ہو تو اس میں ایک حمد کا مقام ہے، ایک خوبی کی بات ہے جو اس پہلو سے انسان کو دکھائی دے سکتی ہے عقلاً، لیکن مسیح کا، پرانے مسیح کو سنبھال کر خدا کا رکھ لینا، تقریباً 2000 سال ہونے کو آئے، آسمان پر بٹھائے رکھنا کہ جب ضرورت پیش ہوگی، چونکہ میں نے نیا نہیں بنانا اس لیے پرانے کو ہی بھیج دوں گا، یہ تو ایسی بچگانہ بات ہے کہ کان کو دوسری طرف سے پکڑنا ضرور ہے۔ خدا تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ پیدا کر سکے؟ اگر ضرورت ہے تو پیدا کرنا خدا کی شان ہے، پیدا کرنے سے محرومی نہ خدا کی شان ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس لیے اس مضمون کو کھول کر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے بعد کوئی آزاد نبی نہیں آ سکتا، ضرورت رہے گی تو امت میں سے اللہ پیدا فرمائے گا، باہر سے لانے کی ضرورت نہیں۔ اب ان کے عقیدے کی مثال اس طرح پیش کی جا سکتی ہے کہ کسی کے گھر ڈاکہ پڑ جائے اور گھر والوں میں سے یہ فیصلہ ہو کہ کسی کو توفیق نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، جس شان کا پہلوان چاہیے ڈاکے کے وقت اپنے گھر کے دفاع کے لیے، اس شان کا پہلوان گھر میں موجود نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ پرانا ایک پہلوان بچا کے رکھا جائے، اسے ہمسائے سے اٹھا کر اس گھر میں پہنچا دیا جائے اور کہا جائے دیکھو کیسی شان ہے کہ نبوت بند، یعنی ان معنوں میں یہ بات بنے گی، نبوت بند تھی، محمد رسول اللہ کی امت کو ضرورت تو پڑنی تھی اور پڑ گئی، خدا نے یہ کیا کہ چلو بند کر دی تھی تو میں پھر باہر سے لے آتا ہوں۔ یہ بچگانہ خیال شان مصطفی کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا عقیدہ یا خیال ہے۔ بس دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے، آخری نبی والی بات جوڑنے کی ہے کہ عیسیٰ جب آئیں گے دوبارہ تو یہ بحث الگ ہے کہ پہلے بنے تھے یا بعد میں بنے تھے۔ یہ سوال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دنیا آخری نبی کون سا دیکھے گی؟ جب ہم کسی کے آخری کی بحث کیا کرتے ہیں تو اس کی پیدائش سے نہیں کیا کرتے، کون سب سے بعد میں پیدا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے آخری کی بحث کے وقت پیدائش کی بات نہیں ہوا کرتی، یہ بات چلتی ہے بعد میں فوت کون ہوا ہے۔